اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک نبی کی جو گمراہ لوگوں کے درمیان حق کا پیغام لے کر آئے۔ یہ کہانی ہے صبر، سچائی اور ایک خوفناک انجام کی۔ یہ ہے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی عبرتناک داستان۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھتیجے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے چاچا کے ساتھ گزارا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تب حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ماننے والوں میں شامل تھے۔ حضرت تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت عطا کی اور انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اخلاقی تباہی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ قوم لوط سمود اور عمرہ کے علاقوں میں آباد تھی۔ یہ لوگ دنیا کی پہلی قوم تھی جنہوں نے بدفعلی جیسے بدترین گناہ کا آغاز کیا۔ یہ لوگ مردوں سے بدفعلی کرنے لگے جو فطرت کے خلاف عمل ہے۔ وہ ظالم تھے، بددیانت تھے اور مہمان نوازی کے بجائے مہمانوں کی بے عزتی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کیا تم مردوں کے پاس شیوت سے جاتے ہو بجائے عورتوں کے، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگوں میں ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار نصیحت کی، انہیں اللہ کی طرف بلایا، ان کے گناہوں پر خبردار کیا اور انہیں توبہ کی دعوت دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے دنیا میں نہیں کیا؟ لیکن قوم لوط نے نبی کی بات سننے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، انہیں دھمکیاں دیتے تھے، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط کے گھر آئے۔ وہ خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں تھے۔ حضرت لوط بہت پریشان ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کیا کرے گی۔ انہوں نے اپنے مہمانوں کو چھپایا، مگر قوم کو خبر لگ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جمع ہو گئے اور مہمانوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اللہ سے ڈرو۔ یہاں بیٹیوں سے مراد قوم کی عورتیں ہیں، لیکن وہ لوگ اندھے ہو چکے تھے، نہ عقل کام کر رہی تھی، نہ شرم باقی رہ گئی۔ سب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ تم رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر نکل آئے۔ ان کی بیوی جو کفار کے ساتھ تھی وہ پیچھے رہ گئی اور عذاب میں شامل ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، زمین الٹ دی گئی، آسمان سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسے گئے، پورا علاقہ تباہ کر دیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے ان کی بستی کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش فرمائی۔ کھیٹ کی مردار کے علاقے میں آج بھی قوم لوط کے آثار موجود ہیں جہاں ان کی بستیاں تھیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک نصیحت دیتی ہے کہ جب انسان اللہ کی حدودوں کو پامال کرتا ہے، جب وہ کھلے عام فحاشی کو فروغ دیتا ہے اور جب وہ اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا عذاب لازمی آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع سے سبق لیں، گناہوں سے بچیں، نیکی کو فروغ دیں اور ہمیشہ اللہ کے احکامات پر چلیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔
اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم نیک عمل کرتے رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔